السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ میری دعا ہے کہ آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہوں خیریت کی بہترین حالت میں ہوں۔ آج دو حوالوں سے گفتگو کرنی ہے۔ ایک تو عمران خان کی بہنوں سے جو ملاقات، میرے خیال میں یہ خبر اب خبر نہیں رہی۔ خبر وہ ہوتی ہے جو روٹین میں ہو اور ہوتے ہوتے نہ ہو۔ اب تو سب کو پتہ چل گیا کہ عمران خان کی بہنوں نے آنا ہے، اڈیالہ جیل کے باہر کھڑا ہونا ہے، ان کو راستے میں روکنا ہے اور پھر ملاقات نہیں کرنے دینی، پھر انہیں اٹھا کر کسی ویرانے میں چھوڑ کر آ جانا ہے۔ تو جب یہ روٹین بن جائے تو خبر نہیں رہتی، لیکن پھر بھی میں نے آپ کو یہ خبر بتانی ہے کیونکہ اس کے جو آج کے مندرجات ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ اور ساتھ ہی بات کرنی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو دہشت گردی کی واردات ہوئی ہے، جس میں 2 درجن سے بھی تقریباً زائد سیاح جو ہے وہ قتل کر دیے گئے مقبوضہ کشمیر پہلگام کے مقام پر، تو اس کا جو الزام ہے وہ بھارت نے اور بھارتی میڈیا نے پاکستان پر لگانا شروع کر دیا ہے۔ اس پر بھی بات کرنی ہے کہ خدا کے لیے پاکستان کی معصوم فوج پر یہ الزامات تو کم از کم نہ لگاؤ۔ اس کے حوالے سے کیا حقائق ہیں غیر جذباتی انداز میں، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ لیکن آغاز کرتے ہیں جناب اس ملاقات کے حوالے سے جو نہیں ہو سکی اور جس کے بارے میں نے کہا کہ اب یہ ملاقات غیر ضروری ہو گئی ہے۔ اچھا، خبر کیا ہے کہ عمران خان کی بہنوں سے پھر ملاقات نہ ہو سکی۔ جیل انتظامیہ نے 2 گھنٹے تک دروازے پر کھڑے رکھا، بار بار یقین دہانی کراتے رہے۔ 2 گھنٹے گزرنے کے بعد سادہ سا جواب دیا گیا کہ ملاقات کا وقت ہی ختم ہو گیا ہے۔ اچھا، عمران خان کی بہنیں جب یہ لاہور سے آئیں، سفر کر کے اسلام آباد آتی ہیں اور ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ تو آتی ہیں، تو ان کو جناب اس بار اڈیالہ جیل کی چوکی سے اور اس سڑک سے کئی کلومیٹر دور روکا گیا اور سامنے ٹرک کھڑے کیے گئے تھے۔ تو اس مرتبہ جناب وہ بھانپ گئیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ اڈیالہ جیل کی پولیس کے اہلکار نہیں ہیں بلکہ یہ کوئی اور ہیں۔ تو اس موقع پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، ذرا سنیں۔ تو ملاقات پاسبل ہے، کس امید سے جا رہی ہیں آپ؟ نہیں، ملاقات تو ان کو کروانی تھی، تو یہ نہیں مجھے سمجھ آتی ملاقات جیل انتظامیہ کہتی ہے آپ آ کے کر لیں، تو یہ جو پولیس ہے یہ ناکے پہلے لگاتی ہے تاکہ آپ جیل تک نہ پہنچ سکے نا، کیونکہ جیل تک ہم پہنچتے ہیں تو جیل کو ہمیں ملاقات کروانے کا ان کا مینیول کے مطابق ان کو کروانی ہے، تو اس لیے یہ کوئی 1.5 کلومیٹر پہلے روک دیتے ہیں۔ پولیس دوسری ہے، جیل والوں کی یہ پولیس ہی نہیں ہے، تو یہ الگ لوگ ہیں اور جیل الگ ہے، تو یہ جیل سے اس لیے دور روکتے ہیں، نہیں تو یہ جیل کے باہر ہمیں کھڑا کر دیں ہم نہیں اندر جائیں گے، لیکن وہ نہیں، وہ رول کے خلاف ہے۔ اب یہاں روک لیا، اب یہ کیوں روکا ہے، یہ کسی کو جواب دہی نہیں ہے۔ کچھ ایسی گفتگو سلمان اکرم راجہ نے بھی کی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ عمران خان کی بہنوں سے ان کی ملاقات کرا کے، اور خاص طور پر جو ان کے پارٹی کے عہدے دار ہیں، جو ان کے وکیل ہیں، ان سے ملاقات نہ کرا کے جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ کیا کہا سلمان اکرم راجہ نے، ذرا سنیں۔ ان کا خیال ہے کہ ملاقات نہ کر کے یہ مجھ پہ حملے کرائیں گے، یہ نیما بی بی پہ حملے کروائیں گے، لوگوں سے غلط بیانات دلوائیں گے، اندر کوئی معلومات غلط پہنچائیں گے، اس کے نتیجے میں ان کی خواہش ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو، 12 کے جھوٹ بولیں گے۔ یہ تمام عمل جو ہے اب بالکل بے اثر ہو چکا ہے پاکستان کی عوام۔ سر، اب تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ڈرامہ سیریل بن چکا ہے کہ اب آج لگتا ہے پھر دوبارہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگا۔ بالکل ایسے ہی، اور اب یہ بوریت کی حد تک آ چکے ہیں، لیکن یہ بوریت والی بات نہیں ہے، یہ غصے والی بات ہے، یہ غم والی بات ہے، اور اس سب کا ریکارڈ جو ہے عوام کے ذہن میں مرتب ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قومیں ان چیزوں کو بھول جاتی ہیں۔ جو ایک مذاق ہو رہا ہے، جو اس وقت کھلاڑ ہو رہا ہے، پوری قوم آپ کی توسط اس کو دیکھ رہی ہے، جان رہی ہے، پہچان رہی ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے، کون قانون کے ساتھ کھڑا ہے، کون آئین کے ساتھ کھڑا ہے، کون شرافت کے ساتھ کھڑا ہے، کون ریاست کو استعمال کر رہا ہے قانون اور آئین کی دھجیاں اڑانے کے لیے۔ یہ تمام عمل آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا، اس موقع پر شاندانہ گلزار جو MNA ہیں اور 1 لاکھ سے زائد ووٹ انہوں نے خیبر پختونخوا سے حاصل کیے ہوئے ہیں، ان کی پولیس اہلکار سے جھڑپ بھی ہو گئی۔ شاندانہ گلزار کا کہنا یہ تھا کہ یہ پولیس اہلکار مجھے گن دکھا رہا ہے، مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، غیر قانونی طور پر میرے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ اس موقع پر سلمان اکرم راجہ بھی موجود تھے۔ یہ کیا بدمزگی ہوئی، کیا کہا شاندانہ گلزار نے، ذرا سنیں۔ مجھے چاہیے یہ کوئی طریقہ، یہ پنجاب پولیس ہے کہ ہندوستان کی پولیس ہے؟
शर्म आनी चाहिए. मैंने क्या था, साथ में सामने खड़ी हूँ. I've done nothing at all. All I came was got off the bloody car and these guys snatched our weapon. 5 of them snatched it. लेकिन कानून तो अब कोई नहीं है ना इस मुल्क में, कोई निज़ाम नहीं है. तो फिर ये कहाँ के फौजी हैं मुझे बताएं ना. हिंदुस्तान की है, इजराइल की पुलिस है, कहाँ की पुलिस है? मरियम नवाज की पर्सनल पुलिस है. हम इनकी इज्जत करते थे. शर्म आनी चाहिए. और अच्छे बंदूक ठीक है और मुझे चलाने भी नहीं आते और तो छोड़े. जब ये मुलाकात नहीं कराने दी गई और आगे जाने नहीं दिया गया तो फिर मोहतरमा अलीमा खान साहिबा अपनी बहनों को लेकर पैदल ही फिर वहां से रवाना होगी, क्योंकि आगे ट्रक खड़े किए गए थे, उनकी गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उनको नहीं रोका जा रहा था. तो उन्होंने कहा चलें ये बात है तो ये हम जनाब भी दूर कर देते हैं. उन्होंने गाड़ी वहीं खड़ी की और पैदल जो है वो रवाना हो गई. और वो इमरान खान की बहन हो, वो सड़क पर पैदल जा रही हो, तो आपका ख्याल है कोई इकट्ठे नहीं होंगे. तो थोड़ी देर बाद अभी वो जनाब, एक तो ये हुआ कि उन्होंने समझा शायद 1-2 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो कई किलोमीटर दूर था. कुछ लोग तो कह रहे 8 किलोमीटर दूर ही वो नाका लगाया गया था और वहां से वो बेचारी पैदल रवाना हुई. इस दौरान उनकी गुफ्तगू भी होती रही. उनका कहना ये, जो वहां फोटोग्राफर्स थे, कैमरामैन, सहाफी थे, वो भी साफ ज़ाहिर साथ साथ थे. उनका कहना यह था कि आप थक जाएंगी, लेकिन अलीमा खान का कहना था कि मैं आप लोगों से ज्यादा इनर्जेटिक हूं, मैं क्योंकि इमरान खान की बहन हूं. मैं आप लोग 4 मिनट बाद आप यहां से भाग जाएंगे या पुलिस आपको भगाएगी, आप लोग भाग जाएंगे, लेकिन मैं इस सफर पर इमरान खान के साथ थी, इमरान खान के साथ इस सफर पर हूं और इस सफर पर मैं मुस्तकबिल में भी इमरान खान का साथ दूंगी. अच्छा, जब फिर बहुत ज्यादा लोग मोहतरमा अलीमा खान साहिबा के साथ चलने लगे तो वो अच्छा खासा जनाब हजूम बन गया. ये फिर पुलिस वालों के लिए एक दर्द सर था, तो उन्होंने जनाब फिर उसको रोक लिया और उन्हें एक होटल में ले गए. मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने उनके साथ जितने भी लोग थे, वो कई दर्जन इकट्ठे हो चुके थे, उन सब के लिए जनाब उस होटल से उन्होंने ऑर्डर किया कि चाय सबको पिलाई जाए. वहां कुछ देर वो बैठी और फिर पुलिस वाले उनको आगे जाने के लिए तैयार नहीं थे. अच्छा, सलमान अकरम राजा का कहना था कि जब हमें रोका गया, हमने पुलिस वालों से सवाल किया कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह आप रोक सकते हैं, तो पुलिस वालों ने सर झुका लिया. उनके चेहरे पतराए हुए थे. कहते हैं ऊपर से हुक्म है, पूरा निजाम खामोश हो चुका है, इस निजाम के अहलकार अपने आप से शर्मिंदा हैं. एतजाज एहसन सीनियर वकील हैं पीपल्स पार्टी के, ताहाल वो रहनुमा हैं. वो कहते हैं अलीमा खान एक बहादुर और दिलेर खातून हैं. आलिया हमजा और सनम जावेद भी लोगों को इंस्पायर करती हैं. इससे बड़ी बेहूदगी और क्या होगी कि अदालत टाइम फिक्स करती है और फिर भी अलीमा खान को मिलने नहीं दिया जाता. नौरीन खान ने जब उनकी मुलाकात नहीं करा, इस दौरान उन्होंने अलीमा खान साहिबा ने, जिसे कहते हैं जनाब के एक मरतबा फिर इत्माम हुज्जत किया. उन्होंने कहा जी कि अच्छा अगर मुझे नहीं मिलने देते तो कोई बात नहीं, मेरी बहनों नौरीन और डॉक्टर उज़्मा वो जनाब चली जाएं और मुलाकात करके आ जाएं. अच्छा, वो भी गई, फिर जेल के गेट के अंदर भी गई, वहां भी उनको ठहराए रखा गया, बिठाए रखा गया, लेकिन उनको भी मिलने नहीं दिया गया. जब वो वापस आई तो खासी रंजीदा थी. अब इमरान खान की बहनें हैं, वो रो तो नहीं सकती थी, लेकिन उनका कहना था कि मैं जेल वालों को कह कर आई हूं कि दिल से जेल चलाने वालों के लिए बद्दुआएं निकल रही हैं, ये इमरान खान और हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं. इस मौका पर मोहतरमा नौरीन खान ने क्या कहा, जरा सुने. जेल वालों को भी कह के आई, मैंने कहा दिल से यकीन करें बदवाएं निकल रही हैं इनके लिए, सबके लिए जो जेल में चला रहे हैं, बैठे हैं, सबके लिए अब दिल का अफसोस है कि इन्होंने बहुत ज़्यादती की, सबके साथ कर रहे हैं, इमरान खान के साथ और हमारे साथ भी, कि हम लाहौर से आते हैं, आसान नहीं है आना और आसान नहीं है यहाँ पे बैठना और इंतज़ार करना. ये हमें सही बता देते, लाहौर में इतला दे देते कि आपको नहीं मुलाकात होगी, आप मत आए. मैडम, रुकावट क्या है? हमेशा आते हैं. रुकावट वही है कि इनके सारा कुछ खत्म हो गया, अब इनको समझ नहीं आ रही कि करें क्या, इस तरह तंग कर रहे हैं. और क्या रुकावट होगी? कंट्रोल करना खान साहब की, और क्या. बहरहाल जी, रात गए तक वहां मौजूद रही, अंधेरा छा गया, फिर पुलिस आ गई, फिर वही उनको तरीकाकार के यहां से उठें, जगह खाली करें वरना आपको गिरफ्तार किया जाता है. उन्होंने गिरफ्तारी भी दी, लेकिन बहरहाल रात गए, वो अपने घरों को रवाना हो गई. बाद में सलमान अकरम राजा ने गुफ्तगू करते हुए सहाफियों से गुफ्तगू की. उनका कहना यह था कि इमरान खान ने कहा है कि हम जीत चुके हैं, इस्टेब्लिशमेंट हवास बाख्ता है, इस्टेब्लिशमेंट ये तमाम अमल जो कर रही है बौखलाहट का शिकार है, इस्टेब्लिशमेंट को कौम की जरूरत है
اور قوم اس کے ساتھ اس وقت موجود نہیں ہے۔ اچھا، اس حوالے سے بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ ایک روز قبل ہی حسن ایوب صاحب نے، جو ماؤتھ پیس ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے، مطلب ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ کس کی کل ملاقات ہوگی، ججز کو پتہ نہیں ہوتا، سپریم کورٹ کو پتہ نہیں ہوتا، چیف جسٹس کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کے جناب راوی ہیں اس وقت ان کو پتہ ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک دن پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ صبح فیصل چودھری کی، جو فواد چودھری کے بھائی ہیں، ان کی ملاقات ہو جائے گی، کسی اور کی ملاقات ہو یا نہ ہو لیکن فیصل فرید چودھری کی ملاقات ہو جائے گی۔ کیا کہا تھا انہوں نے، ذرا سنیں۔ ہوگی کس کی یہ جو لسٹ ہے اس کے مطابق کیا لسٹ میں کون ہے؟ لسٹ میں ہے جناب اعلیٰ، کل جو نام گئے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب نے 6 نام دیے، اس میں سلمان اکرم رائے صاحب ہیں، آپ اس کے اوپر کاٹا لگائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ نیاز اللہ نیازی صاحب اس کے اوپر بھی کاٹا لگائیں گے؟ مشکل ہے۔ ایڈوکیٹ سمیر کھوسا صاحب ہیں، ان کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ ہاں، فیصل چودھری جائیں گے۔ وکیل فیصل ملک صاحب ہیں۔ فیصل چودھری صاحب، فیصل فرید چودھری، وہ تو وکیل نہیں ہے نا، فیصل فرید چودھری صاحب علیحدہ حیثیت سے ملاقات ہو جائے گی ان کی۔ نعیم پنجوکھا صاحب کو بھی نہیں ملوا رہے آپ، ان کا نام بھی ہے، مشکل ہے۔ اچھا، وکیل ظہیر عباس صاحب، ان کا نام میں سارے نام مجھے یاد نہیں ہے جی۔ اچھا، میں جس کا مشکل بھی کہہ رہا ہوں، میں کنفرم نہیں کر رہا، لیکن میں کنفرم کر رہا ہوں سلمان اکرم صاحب نہیں جائیں گے، اور بیرسٹر گوہر صاحب خود تو نہیں ان کا نام لسٹ میں، لیکن وہ جائیں گے، وہ جا سکتے ہیں۔ کیسے؟ ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، وہ یہ سمجھنے کا ڈیالہ جیل ان کی اپنی ہے۔ فیصل چودھری اس وقت پی ٹی آئی کے وکیل نہیں ہیں، اس وقت پی ٹی آئی کے عہدیدار نہیں ہیں، لیکن ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کسی اور کو تو آنے نہیں دیا جا رہا، عمران خان کی بہنوں کو نہیں آنے دیا جا رہا، سلمان اکرم راجہ کو نہیں آنے دیا جا رہا، آپ کیسے آ گئے؟ اس نے کہا جی کہ میں نے تو ان کو کہا میں تو ایک شادی پہ جا رہا ہوں۔ کیا کہا، کس ڈیٹائی سے کہا، ذرا سنیں۔ آپ کیسے پہنچے یہاں پر؟ ناکے لگے ہوئے ہیں، راستے بند ہیں، حلیمہ خان بھی یہاں نہیں پہنچ سکی، بکلا یہاں نہیں پہنچ سکی، آپ نے کون سی ایسی سلمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے؟ سلمانی ٹوپی نہیں، میں نے کہا میں شادی پہ جا رہا ہوں، اس کا کون سا آگے مجھے پتا نا کون سا شادی ہے، ادھر شادی ہے، اچھا میں ادھر جا رہا ہوں، لڑکے کی شادی ہے بھی، بابا کی شادی ہوں۔ لگ رہا ہے کہ آج کوئی ملاقات ہو جائے گی یہاں پہ بابا صاحب۔ سر یہ ہوتا ہے کہ بندہ کلاس لے لیتا ہے، مل گئے تو رابطہ نہ ہوا تو پھر شکریہ ادا کر کے واپس۔ دوسری طرف جناب ایک مرتبہ پھر تختہ ستم تیز کر دیا گیا ہے، خاص طور پر پی ٹی آئی کے جو لائل ورکرز ہیں، لائل رہنما ہیں، ان پر اس وقت سختی زیادہ کر دی گئی ہے۔ خاص طور پر کہا گیا ہے کہ جب سے میاں عباد فاروق عدالت پیشی پر آئے اور اس کے بعد انہوں نے جو عمران خان کے نعرے لگائے اور انہیں کہا کہ اسے وہ لیڈر ہے، اس پر جناب رحمتیں بھیجا کرو، تب سے ان پر بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے۔ ان کے بھائی کا کہنا یہ ہے کہ تب سے ان کی ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، ان کو بیرک میں بڑی سخت صورتحال میں رکھا ہوا ہے، ان کو جناب جو تندور بن گیا ان کا جناب جو سیل ہے۔ اسی طریقے سے محترمہ خدیجہ صدیقی صاحبہ جو وکیل ہیں، نوجوان وکیل ہیں، وہ کہتی ہیں حسان نیازی اور باقی ملٹری قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک جاری ہے، جیل پر کس کا قبضہ ہے؟ حسان کے بقول رات کو 4-5 گھنٹے بالکل بھی بجلی نہیں ہوتی، پنکھا برائے نام چلتا ہے، سیل تندور جیسا آگ بگولا ہو جاتا ہے، زمین پر بھی سویا نہیں جاتا، جو سہولیات پوری کوٹ لکھپت جیل میں موجود ہیں، ملٹری قیدی ان سے کیوں محروم ہیں؟ اچھا، دوسری طرف ابو ذر سلمان نیازی بھی اسی قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حسان نیازی اور دیگر فوجی ٹرائل قیدیوں کے حوالے سے کوٹ لکھپت جیل سے کچھ پریشان کن معلومات ہیں۔ ہائی سیکیورٹی زون کے طور پر درجہ بندی ہونے کے باوجود حسان نیازی اور دیگر فوجی ٹرائل قیدیوں کے سیل اس سخت موسم میں روزانہ 6 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا شکار ہے، فراہم کردہ پنکھا بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتا، ان کا جیل خانہ تندور جیسا ہو گیا ہے، سونا بھی محال ہو گیا ہے، سیل کا فرش ناقابل برداشت حد تک گرم ہے۔ یہ صورتحال انسانی سلوک کے بنیادی حق کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ جیل میں تمام قیدیوں کو ایئر کولر تک رسائی حاصل ہے، تاہم ہائی سیکیورٹی سیلز میں زیر حراست فوجی مقدمے کے قیدیوں کو جان بوجھ کر علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف ڈسٹرکٹ جیل جہلم میں موجود سالار خان کاکڑ کی بھی یہی صورتحال ہے۔ گزشتہ روز صرف 5 منٹ کے لیے ملاقات کی اجازت ملی اور وہاں سے جو معلومات آئیں وہ سالار خان کاکڑ کے ساتھی کن الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، ذرا سنیں۔ ڈسٹرکٹ جیل جہلم آئے ہوئے تھے، صبح 8-8:30 بجے یہاں پہ پہنچے تھے سالار خان کاکڑ، اور یہاں پہ علی حمزہ صاحبہ کو انہوں نے رکھا ہے ادھر جیل میں۔ تو ہماری کوشش تھی کہ سالار بھائی سے ملے، لیکن مسلسل 7-8 گھنٹے یہاں پہ بٹھائے رکھا،
मुलाकात पहले नहीं करने दे रहे थे। आखिर में जाके उन्होंने 5 मिनट तक जो है वो मुलाकात करवाई, तो पता चला कि इधर जेल में जो है वो 12-12 घंटे तक जो है वो बिजली बंद रहती है। सुबह से लेके शाम तक सारा दिन गर्मियों में बिजली बंद रखते हैं, पानी बंद रखते हैं। नमाज में एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में ये तरीका नहीं होता है। अगर वो 5 महीनों से बैठ के डटा हुआ है, नहीं टूट रहा है, तो ये तरीके आजमाने के जो आप लोग आजमा रहे मुसलसल, ये इनसे जो है वो नहीं टूट रहा है। वो खान का नजरियाती वर्कर है और वो इंशाल्लाह ताला सारे मुश्किलात सारी चीजें वो फेस करेंगे इंशाल्लाह। खैर, हमारा व्लॉग थोड़ा सा सख्त हो गया। मैं जनाब आपको के हैदर सईद जिन्हें गुज़श्ता दिनों पहले अगवा किया गया, फिर गिरफ्तार किया गया, फिर एक और मुकदमे में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बहरहाल उनकी जमानत मंजूर हो गई। और जमानत मंजूरी के बाद वो फौरी तौर पर एक दिन जमानत मंजूर हुई, अगले दिन वो इमरान खान की बहनों के साथ अडियाला जेल के बाहर मौजूद था। उनसे मिलने के लिए मोहम्मद उमर साहब आए। अच्छा, ये मोहम्मद उमर बहुत अच्छे म्यूजिशियन और बहुत अच्छे फनकार हैं, गुलकार हैं। ये अमेरिका में रहते थे, लेकिन पाकिस्तान की मोहब्बत में ये पाकिस्तान आए और फिर यहां गिरफ्तार कर लिए गए। कई महीने तक ये जेल में रहे। बहरहाल फिर उनकी जमानत हुई और फिर वो अमेरिका चले गए। आजकल खास तौर पर इमरान खान की बहनों से इजहार यकजहती के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने हैदर सईद के घर का भी विजिट किया। यहां पर आकर उन्होंने कुछ लफ्ज गुनगुनाए। क्या थे, जरा सुने। एक फैसला तेरा है और एक खुदा का है, कई मिट्टी में मिल गए, सारी उम्र रहा क्या है। जो जीत तुझे है लगती तेरी हार है, वो अल्लाह का करम है, उस पे 804 है जो। वो जिसे तोड़ न तुम पाओगे वो दीवार हूँ, तुम नफरत का हो पैकर और मैं प्यार हूँ। जो वो मुजरिम है नजरों में तेरी, तो मैं भी 804 हूँ, तो मैं भी 804 हूँ, तो मैं भी 804 हूँ। अब आते हैं जनाब जो दूसरा हमारे व्लॉग का बड़ा हिस्सा कि मकबूजा कश्मीर के मशहूर सियाहती मकाम पहलगाम में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 24 सियाह हलाक हो गए। नरेंद्र मोदी, मकबूजा कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से हमले की शदीद मजम्मत की गई और अमेरिका के सदर ट्रंप का कहना है कि मैं जब से मुझे कश्मीर से खबर मिली है मैं बहुत उदास हूं, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हूं। ये उनके अल्फाज थे। पूरी दुनिया से मजम्मत की जा रही है। ऐसे मौके पर यह हमला हुआ जब अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस अपने बच्चों और अपनी बीवी के साथ 4 रोजा दौरे पर इंडिया आए हुए थे और पूरी साफ ज़ाहिर वर्ल्ड मीडिया का फोकस इंडिया पर था। और जिस तरीके से जनाब वो मोदी उनके बच्चों को खिला रहे थे, ताइफ दे रहे थे, उनके साथ खेल रहे थे, वो बड़ा उसको इस पहलू से देखा जा रहा था। बहरहाल इस दौरान फिर मोदी सऊदी अरब चले गए, वहां उनका रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ, शानदार। उनके जहाज को सऊदिया के जहाज़ों ने अपने जनाब हसार में लेकर उसको उनका इस्तकबाल किया, या उसको जिसे कहते हैं जनाब गॉर्ड ऑफ ऑनर पेश किया। और फिर वहां सऊदिया में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है नरेंद्र मोदी को। इसी दौरान ये जनाब हमला हो गया और इस हमले के कॉन्सिक्वेंसेस ये कि मंगल की दोपहर को ये हमला हुआ, लेकिन कई घंटों बाद इसको अनाउंस किया गया और फिर इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया। अब पाकिस्तान इसकी मजम्मत कर रहा है और साफ ज़ाहिर पाकिस्तानी मीडिया भी इस हवाले से बड़ा फाल है। तो ये मैं कम से कम इसकी कम से कम अल्फाज में भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की मैं शदीद मजम्मत करता हूं। क्यों? उसकी वजह है कि पाकिस्तानी फौज का अब भारत की तरफ इंटरेस्ट ही नहीं रहा। अब इस किस्म के इल्जामात, ये तो खुद आ बैल मुझे मार या आओ मुझे छेड़ो, इस किस्म की बात लगती है, वरना पाकिस्तानी फौज का दिलचस्पी इस वक्त इंडिया की तरफ बिल्कुल नहीं है। अगरचे कहा जा रहा है एश स्वाइन जो है वो श्वेक स्वाइन जो है भारतीय सहाफ़ियों को कहते हैं कि 5 दिन पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ हाफिज सैयद जनरल आसिम मुनीर ने
جو خطاب کیا تھا اوورسیز پاکستانی، اس میں جناب انہوں نے کہا تھا کہ جگلر وین ہے جناب، کشمیر جو ہے پاکستان کی شہرگ ہے. تو انہوں نے جناب جو بات کی تھی وہ اسے ہسٹیرک کے اگرچہ انہوں نے کہا ہے، اس سے جو ہے پاکستان کی پوزیشن کو خطرہ محسوس ہو گیا. لیکن اوورآل لاجیکلی دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے. پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور پاکستان جناب کم از کم انڈیا میں اس وقت کوئی دراندازی نہ کر سکتا ہے اور نہ بالکل کر رہا ہے. دیکھیں بھارت نے جناب اعتراف کیا کہ انہوں نے پاکستان میں گھس کر 22 لوگوں کو، جو ان کے خیال میں جو بھارت کے خلاف لوگ کام کر رہے تھے، ان کو آ کر قتل کیا. ہم نے ایک لفظ بھی اس کے جواب میں نہیں کہا. اگر ہم کہتے تو مطلب دفتر خارجہ کے ترجمان کے ذریعے ہی کسی کو بلا کر بھی احتجاج کر سکتے ہیں. ہم نے اس پر احتجاج تک نہیں کیا، ہم نے بات تک نہیں کی. حالانکہ بھارتی وزیر خارجہ خود اس کو ایڈمٹ کر چکے ہیں، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ آئندہ بھی جب ہم ضرورت سمجھیں گے ہم بھارتی فوج پاکستان میں گھس کر مارے گی. لیکن ہم نے اس کا جواب دینا پسند نہیں کیا. اسی طریقے سے کشمیر کی حیثیت تبدیل کر دی گئی آج 6 سال پہلے، ہم اس پر نہیں بولے. حالانکہ اس وقت جناب وزیر اعظم ہمارے عمران خان صاحب تھے. کیونکہ جناب ہماری پاکستانی فوج کا وہاں انٹرسٹ ہی ختم ہو گیا، لہٰذا کوئی بھی وزیر اعظم ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم بالکل جناب بھارت کی طرف سوچ بھی نہیں سکتے کہ دراندازی کریں گے. اسی طریقے سے ابے نندن ہم نے گرفتار کر لیا تھا، دیکھیں، اور ہم چاہتے تو اسے اپنے پاس رکھ سکتے تھے، لیکن ایک دھمکی آئی بھارت کی طرف سے اور انہوں نے کہا جی یہ ہمارے حوالے کرو ورنہ جناب ہم حملہ کر دیں گے. تو ہمارے اسی پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے ان کے حوالے کر دیا. اس کے بڑے شورا افاق ہے جو ہمارے ایاز صادق صاحب اس وقت جناب سپیکر قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے اس وقت کی نقشہ کھینچا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جب آئے ہم سے ملنے کے لیے تو اس کی ٹانپیں کانپ رہی تھی جناب، اور ماتھے پر پسینہ تھا، اور انہوں نے کہا خدا کے لیے فوری طور پر ابھی نندن کو ان کے حوالے کرو ورنہ جناب بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اور پھر عمران خان کو اسمبلی میں آ کر باقاعدہ اعلان کرنا پڑا کہ آج رات جناب ہم ان کے حوالے کر رہے ہیں. تو اگر پاکستان میں اگر کوئی اس قسم کی صورتحال ہوتی تو کم از کم انہیں اپنے پاس رکھ لیتا تاکہ ایک اپر ایج ہوتا. ایسا نہیں ہے. ہاں آپ البتہ ہم پر الزامات لگاتے رہتے ہیں پاکستانی فوج پر کہ جناب یہاں پاکستان میں کسی کو لاپتہ کر دیا، کسی کو جناب غائب کر دیا، کسی پر تشدد کر دیا، یا 26 نومبر جیسا جناب کوئی ہلکی پھلکی فائرنگ کر دی. تو یہ پاکستانی فوج جناب انٹرنل معاملات میں اتنی مصروف ہے، اتنے مسائل ہیں ہمیں، کہ ہم کیوں جناب اس قسم کا نیا محاذ کھولیں گے اور ہم کہیں گے جناب بھارت کے ساتھ پنگا لیں. ہاں البتہ افغانستان کے ساتھ ہو سکتا ہے، دیکھیں وہ انٹرسٹ ہے وہاں. بٹ گرام جو ہے امریکہ کہتا ہے، اس وقت ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ بٹ گرام ایئر بیس ہمارا ہے، ہم نے اسے بنایا تھا اور اس کو کسی صورت بھی افغانستان کے پاس نہیں رہنے دیں گے. لہٰذا ان فیوچر وہ کوئی نہ کوئی پلان کر سکتا ہے، یا پاکستان سے ریکویسٹ بھی کر سکتا ہے، یا کچھ اور بھی کر سکتا ہے کہ بٹ گرام جو ہے وہ امریکہ کے کم از کم قبضے میں رہے. تو ان میں فیوچر کے حوالے سے کوئی بات ہو سکتی ہے. یا ایون جناب ہماری جو ٹرین ہائی جیک کی گئی تھی اس حوالے سے بھی ہم گھس کر بمباری کر سکتے ہیں افغانستان میں. ہم کہیں جناب ہمیں پتا چلا تھا ہمیں کہ جناب یہاں وہی فلاں جو دہشت گرد ہیں یہاں چھپے ہوئے ہیں اور ہم نے بمباری کر دی. مطلب اس حد تک. یا ایران کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ جناب ہم پہلے بھی ہم نے پچھلے سال بھی اسٹرائک کی تھی، یاد ہے آپ کو، 15-20 کلومیٹر اندر جا کر ان پر بمباری کی تھی، اور بعد میں ہم نے ایران کو قائل بھی کر لیا تھا. ایران کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ ایران کا کسی وقت بھی امریکہ سے پھڈا ہو سکتا ہے، اور پھڈا ہوگا تو وہ ہمیں استعمال کرے گا. تو اس لحاظ سے ہم چاہتے ہیں کہ وہاں جناب محاذ تھوڑا سا گرم رہے تاکہ کسی وقت بھی کوئی معاملہ ہو تو ہمارے پاس جواز موجود ہوں. اور خاص طور پر اس سے بڑا جواز کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں وہاں سے پاکستانی مزدوروں کی جو بہاولپور کے رہائشی تھے 7 مزدوروں کی وہاں سے لاشیں آئی ہیں جن میں باپ بیٹا بھی ان میں شامل تھے. تو جب بھی ہمیں ضرورت ہوگی ہم پھر کہیں گے کہ ہمیں جناب اطلاع ملی تھی کہ ان کو قتل کرنے والے جو دہشت گرد ہیں وہ ایرانی سرزمین میں فلاں جگہ موجود ہے، اور ہم نے جا کر ان پر اٹیک کر دیا. تو مطلب یہ افغانستان اور ایران کی بات تو آپ چھوڑیں، اور پاکستان میں انٹرنل جو ہلکے پھلکے معاملات ہوتے رہتے ہیں وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن بھارت میں ہماری دلچسپی نہیں ہے. ہماری معصوم فوج پر یہ الزامات لگانا کسی طور پر بھی درست نہیں. پوری دنیا آپ کو کہے گی کہ ہم اس طرف انوالو نہیں ہیں. یہ بیہودہ الزامات ہیں، اور میرے خیال میں ان فیوچر امریکہ کو باقاعدہ شکایت بھی لگائی جائے گی کہ یہ الزامات کا جو سلسلہ ہے اس کو بند کیا جائے. آپ اپنے معاملات کو اندر دیکھیں، ہماری طرف دیکھ کر سیاست نہ کریں. آپ کے اپنے معاملات ہیں، اور جیسے فالس فلیگ آپریشن وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ بھارتی فوج نے خود ہی مارے
اور الزام پاکستان پر لگایا ہے، یہ الزام ناقابل قبول، قابل مذمت اور ناقابل برداشت ہے۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔